بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ضیاء ولاگ کے ساتھ میں ہوں ضیاء اللہ اوان۔ آج کے تازہ ترین ولاگ کے ساتھ جو کہ خبریں گرم ہے، کل 5 اگست تھا اور اسی روز اسی وزیر اعظم جو کہ اب سابقہ ہیں اور جیل میں ہیں کی حکومت میں بلا چون و چرا کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر لیا گیا تھا، اور یہ وہی پرائم منسٹر تھے کہ جو کہتے تھے کہ لائن آف کنٹرول کی طرف مت جانا، لائن آف کنٹرول کی طرف مت جانا ورنہ وہ انڈین جو ہیں وہ پھر گولیاں برسا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کہا تھا کہ ہر جمعے ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور چوک و چراہوں پر انہوں نے گھڑیاں لگا لی کشمیر کے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے، لیکن چونکہ معاملات بہت پہلے سے طے تھے، کسی 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو جرت نہیں ہوئی، کسی انڈین پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو جرت نہیں ہوئی کہ کشمیر کو اس طرح اپنی حکومت میں، اپنی ریاست میں ضم کر سکے اور اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر سکے، لیکن یہ ہمارے ریاست مدینہ کے اس چیمپئن کا کارنامہ تھا جس نے امریکہ جا کے اور سیٹلمنٹ کر کے تو ان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جو مرضی کریں، ہم ادھر جمعہ لوگوں کو نکال کے سڑکوں پر اور دھوپ میں جو ہے وہ ذلیل کریں گے، اور باقی جو ہے وہ چلتا رہے گا ہمارا ساتھ۔ تو اس طرح یہ وہی دن تھا کہ وہ کشمیر کیا کرنا، بس کشمیر کا جو مجرم تھا اس کو پکڑ لیا جو کہ توشہ خانہ میں تھا۔ تو یہ تو مخالفین کی ویسے صفحہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مخالفین کی شرافت ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ کس طرح مخالفین کے بارے میں بات کرتا تھا کہ آپ لوٹی ہوئی رقم دے دو تو نکل آؤ جیل سے۔ تو لیکن آپ کے مخالفین خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوٹی ہوئی رقم دے کے نکل آؤ یہ وہ، اس کے بعد سائفر ہے، اس کے بعد توشہ خانہ تو چل ہی رہا ہے، اور توشہ خانہ میں تو یہ بیسک الزامات ہے، یہ تو پیسوں کی ہیرا پھیری کے حوالے سے نہیں، یہ تو صرف مس ڈسکلیریشن کے حوالے سے ہے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ یعنی نواز شریف نے بیٹے سے تنخواہ نہ لے کر تو جرم کیا تھا، اور فرضی تنخواہ جو کہ عدالت بھی مانتی تھی، عدالت مانتی تھی کہ لی تو چونکہ نہیں ہے لیکن لے سکتا تھا، اور لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی پاکستان کا میں قانون اویلیبل نہیں تھا، مقصد جو تھا وہ گردن پہ چھری پھیرنی تھی، تو اس کے لیے بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دیا گیا، اور جس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اور اس کا حوالہ دے کر تو ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جس کی وجہ سے ان کو اپیل کا حق بھی نہیں ملا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ریویو میں تو وہی ججز بیٹھتے تھے پرانے قانون کے مطابق۔ تو یہ نواز شریف کا کیس تھا، یہ یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا کہ ان کو بھی سپریم کورٹ سے سزا دلوائی گئی اور اپیل کا حق نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پر جو کہ بالکل چھوٹی عدالت سے، جہاں پر 3-4 فورم ہیں آپ کے پاس اپیل کے لیے، تو اس پہ رونا چل رہا ہے۔ بھائی کرپشن ہے، جو بھی کرے گا وہ سزا پائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یوسف رضا گیلانی نے کیا کرپشن کی تھی، ہمیں نہیں پتہ کہ نواز شریف نے کیا کرپشن کی تھی، بلکہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں ججوں نے بتایا، وہ جو سسیلین مافیا کہتے تھے، تو گاڈ فادر کہتے تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی نواز شریف نے تنخواہ نہیں لی، ہاں نہیں لی بھائی، فیصلے میں لکھا ہے کہ نہیں لی، لیکن ہم اس کو فلاں ڈکشنری کے تھرو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ یہاں چکر یہ ہے کہ خریدی ہوئی، بلکہ گھڑی جو توشہ خانہ سے لی ہے اس کو مس ڈکلیئر کیا گیا، اس کی قیمت کم بتائی گئی ہے، پھر وہ خرید کر مہنگی بیچی گئی ہے، اور رقم جیب سے نہیں دی گئی بلکہ وہیں بیچ کر اس میں سے بڑی رقم جیب میں ڈال کر تھوڑی سی رقم خزانے میں جمع کروا کر تو یہ معاملہ نپٹایا گیا۔ پھر کہا گیا کہ بھائی میری گھڑی میری مرضی، میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ اخیر میں پھر جو کہتے تھے کہ اس نے بڑا وار کھیلا ہے، وہ ملٹری سیکٹری کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری سیکٹری صاحب جو ہیں انہوں نے سب کچھ کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو ملٹری سیکٹری والا وہ بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے پھر گواہ پیش کرنے تھے، انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹکس کرنی تھی، یہی خواجہ حارث
جو کہ ہفتے اور اتوار کے دن بھی نواز شریف کے کیس میں پیش ہوتا تھا، اس طرح پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پیش ہو سکتا، پھر جج نے اناؤنس کیا کہ ہم آج فیصلہ دے رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح جس طرح بندے نے ویل چیئر چھوڑ کے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح خواجہ حارث صاحب ناسازی طبع یا کوئی بھی وجوہات کی بنا پر جو پیش نہیں ہو رہے تھے، تو ایک دم سے اچانک عدالت میں پیش ہوئے تو پتہ چلا کہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں اور 12:30 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو یہ چکر ہے پھر جو پہلے سے ریکارڈ شدہ مہینہ دو، کیونکہ بیچارے نے تو رات کوئی آرام سے نہیں گزاری، اس کو تو ہر رات جو ہے وہ آخری لگی ہے، تو آخری میرا مطلب اس طرح اللہ نہ کرے اس طرح نہیں، لیکن اس طرح آخری لگی ہے، یعنی گھر میں آخری، اور نیکسٹ نائٹ جو ہے وہ نیکسٹ اسٹاپ اوڈیالہ ان کو لگ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے پھر یہ تھا کہ بھائی انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک رات پہلے انہوں نے ریکارڈ کی تھی، لیکن یہ ایک رات پہلے نہیں، جب سے یہ دھڑکا لگا رہا تھا اور جب سیکیورٹی بھی بہت تھی، یعنی وہ جو انہوں نے اپنے غنڈے رکھے ہوئے تھے تو وہ باہر رکھ کر ان کو اس کے وہ بھی بیچارے نے کوئی رات نہیں گزاری۔ تو یہ ویڈیو پرانی ہے اور ویڈیو میں وہ جو ہے مافیا ترلے کر رہا ہے کہ نکلو اور پرامن مذاکرات میں پرامن احتجاج کرو، جس طرح احتجاج 9 مئی کو کیا تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، جو توڑا تھا وہ تو کچھ اور لوگوں نے کیا تھا، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، یہ بالکل معصوم تھے۔ تو اب بیچارہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر اس کے کان ترس رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ابھی باہر سے آوازیں آئے گی کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، حقیقی آزادی جیت گئی، عمران خان کو رہا کرو۔ کل سے بیچارہ وہ اس امید پر ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے پروٹیسٹ تو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن جو فوٹیجز شیئر کی جاتی ہیں، جو فیک فوٹیجز، محیط پیرزادہ یہ والے، تو محیط پیرزادہ صاحب جو فوٹیجز شیئر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ بتا رہے تھے کہ جیل کے باہر لوگ جمع ہیں، وہ توڑنا چاہ رہے ہیں اور رہائی اور یہ وہ، تو وہ جو ویڈیو ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے باسکٹس پہنی ہیں، کچھ لوگوں نے وہ چترالی کیپس پہنی ہوئی ہیں، تو شاید وہ پھر اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ سردی کی تو نہ ہو، یہ ساون کی ہو، لیکن لوگ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو گرم کر رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو غیرت دلانے کے لیے، تو شاید تو پھر بعد میں محیط پیرزادہ صاحب نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اور لیکن وہ ویڈیو چونکہ بھائی کوئی بس ایک بھنک چاہیے ہوتی ہے، تو اس ایک بھنک چونکہ آ چکی ہے مارکیٹ میں، اگلے نے ڈیلیٹ کر دی لیکن وہ تھریڈ چل پڑا ہے، تو اب ہر بندہ وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے، لیکن اس میں واسکٹیں، چادریں اور ٹوپیاں، جو گرم ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ اکثر ہمارے گنجے حضرات جو ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بال گر جاتے ہیں تو ہوتا ہے، تو پھر وہ ذرا سردیوں میں ان کو سردی لگتی ہے، نیچرل سی بات ہے، بال نہیں ہوتے تو ڈائریکٹ سردی لگتی ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے لوگ وہ پہنتے ہیں، اور میجورٹی صحیح لوگ بھی مطلب جن کے بال ہوتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو اس طرح بالوں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ پہنتے ہیں، اور وہ پہننا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اس گرمی میں وہ ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے ہیں صرف لوگوں میں تھرتلی مچانے کے لیے، اور ہاں یہ ہے کہ وہ شانگلہ میں کہتے ہیں کہ کوئی 10 بندے نکلے تھے، تو شانگلہ والے میں 10 بندے لے کے تو ہم لے کے رہیں گے آزادی کر رہے، تو پورا بازار، وہ بازار کے درمیان میں سے جا رہے تھے اور وہاں پہ لوگ ان کے اوپر ہنس رہے تھے، اور دوسرا کوئی سین اس طرح کوئی کچہری کے باہر ہوا تھا، وہ لوگ آئے تھے تو وہ ڈی ایس پی صاحب ان کے پیچھے آ رہے تھے، تو ایک آہستہ آہستہ وہ کھسکنے لگے تھے، آخر میں ایک پولیس والا یا پھر شاید وہی ڈی ایس پی ان کے پیچھے بھاگا، تو ان میں سے کچھ لوگ بھاگے، پھر اگلا آیا، انہوں نے کہا چھوڑو یار مرے ہوئے کو کیا مارنا، بس ہونا تھا جو ہو گیا، واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ان کو گرفتاری سے بچا دیا۔ پشاور میں بھی کچھ اس طرح کیس ہوا تھا، کوئی سر پھرا کہہ رہا تھا کہ لے جاؤ مجھے، وہ تو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بس یہی پروٹیسٹ ہوا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے، ملک اچھے طریقے سے چل رہا ہے، انجوائے کریں، چل کریں، اور مزید اس حوالے سے اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو فردر اپڈیٹ کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔